بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هما جنتك ونارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود الشریف پڑھنے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اور نہ جب تک تم کرو گے اپنے والدین کی خدمت، نہ جب تک تم کرو گے اپنے والدین کی خدمت، خدا شاہد ہے کہ ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ محترم و مکرم حضرات سامعین کرام اور بہت ہی زیادہ عزت و احترام کے مستحق نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعے کی نماز کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اس بات پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شکر گزار بندہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اور ناشکری کرنے والا، نافرمانی کرنے والا ہمیشہ ناکام رہتا ہے، ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ کلمہ ایسا ہے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ اور اسی طرح ہمارے علماء اس کلمے کا ورد کیا کرتے تھے۔ جب بھی تھوڑا سا وقت ملا، آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر پہنچے یا رات کو سونے کے لیے اپنی آرام گاہ میں پہنچے
تو 5-10 منٹ کے لیے اس کلمے کا ورد کیا کرتے تھے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ ہر حال میں تیری لیے حمد ہے، ہر حال میں تیری ہی کبریائی ہے، تیری ہی لیے تعریفیں ہیں، اور ہر حال میں اور ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں تیرا ہی شکر ہے۔ تو میرے بھائیو، رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل ہے کہ صحت مند بنایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چلنے کے لیے پیر عطا کیے، کھانے کے لیے منہ عطا کیا، اور اسی طرح سننے کے لیے کان عطا کیے، سونگھنے کے لیے ناک عطا کی، صحیح سلامت ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور کما رہے ہیں، اور اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ ہم ان تمام باتوں پر رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے کم ہے۔ میرے بھائیوں، خطبے کے اندر قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت کی عبادت سے ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے تو ان آیات کے اندر اپنی عبادت کا حکم دیا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تو اسی کی عبادت کر، اور اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر، ان کے ساتھ اچھائی کا اور نرمی کا معاملہ رکھ۔ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی قرآن کریم کے اندر اپنی عبادت کا، اپنی ریاضت کا حکم دیا ہے، وہیں پر والدین کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کا بھی حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا جو رویہ بندوں کے ساتھ ہے، اور اسی طرح والدین کا جو اولاد کے ساتھ ہے، ان میں کافی مشابہت ہے، کافی مناسبت ہے۔ بھائی رب ذوالجلال ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے، میری مخلوق میری فرما برداری کرے، اور میرے کہنے کے مطابق، میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارے، اور ہمیشہ میری عبادت کرے، میری شکر گزاری کرے، میری ناشکری نہ کرے۔ تو اسی طرح والدین بھی اپنی اولاد سے یہی چاہتے ہیں، والدین بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری فرما برداری کرے، میری اولاد جیسے میں کہوں ویسے چلے، اور جو اچھی باتیں ہیں ان کو اختیار کرے، جو غلط باتیں ہیں ان سے بچا رہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا جو طریقہ مخلوق کے ساتھ رہتا ہے، اسی طرح والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس طرح سے والدین میں اور اللہ رب العزت میں مناسبت رہی۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر کئی ساری جگہوں پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ، اپنے تذکرے کے ساتھ ساتھ والدین کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، کمزوری کی حالت کو پہنچ جائیں، اور لاچار اور مجبور ہو جائیں، چلنے پھرنے سے عاجز ہو جائیں، کھانے پینے سے عاجز ہو جائیں، کمانے سے عاجز ہو جائیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلا تقل لهما اف، کہ تم ان کو تانا دینا تو بہت دور، تکلیف دینا تو بہت دور، ان کو روکنا ٹوکنا تو بہت دور، تم اف تک بھی مت کرو۔ اور فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور وہ جیسا کہیں، اگر وہ اچھی باتوں کا حکم دے رہے ہیں تو بغیر چوچنا کے ان کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جا، ان کو کبھی بھی مت جھڑک، ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور ہمیشہ عاجزی کے ساتھ ان سے گفتگو کر، ہمیشہ عاجزی کے ساتھ ان سے گفتگو کر۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ہمیشہ اپنے بازوؤں کو، ہمیشہ اپنے پروں کو، جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، فرمایا اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو ہمیشہ جھکائے رکھ۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر والدین اپنی قربانی دے کر، اپنے خون پسینے کی کمائی لگا کر، اور اپنی اولاد کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ دنیا کے اندر بڑی سے بڑی ڈگری وہ پا لیتا ہے،
بڑے سے بڑا منتری، بڑے سے بڑا وہ آفیسر اور بڑے سے بڑا عہدیدار وہ بن جاتا ہے، تو ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ دنیاوی ڈگریاں ایک طرف، تمہارا عہدہ تمہارے آفس میں مبارک، معاشرے کے اندر مبارک، تمہارا مقام اور مرتبہ تمہاری رعایا کے اندر مبارک، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب ڈیوٹی سے تم اپنے گھر پر آؤ تو اپنے والدین کے سامنے وہی عاجزی اور وہی انکساری اور اپنے بازوؤں کو اسی طرح کھلے رکھو جس طرح سے تم بچپن کے اندر اپنے بازوؤں کو بالکل نرم رکھا کرتے تھے۔ ہمیشہ ایک بچہ سمجھ کر اپنے والدین کے سامنے پیش آؤ، دل کے اندر یہ پیدا نہ ہو کہ میں بہت بڑا آفیسر ہوں، اپنے والدین کے سامنے بھی وہ اکڑ کر کھڑا ہو رہا ہے، تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ان کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے، یہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے سخت الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اف تک بھی مت کہو، اف تک تو بہت دور، ولا تنہرہما، تم ان کو جھڑکو بھی متی۔ اگر وہ کسی بات کا حکم دے رہے ہیں، ذرہ برابر بھی والدین کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے والدین کے مقام کو اور اس کے مرتبے کو بہت اعلیٰ بنایا ہے، بہت اعلیٰ بنایا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اپنے رب ذوالجلال سے اپنے والدین کے لیے اس طرح دعا کرتے رہو، وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب تو میرے والدین پر، میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم و کرم کا معاملہ فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن کے اندر میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ اپنا ذہن اس طرف دوڑائے کہ والدین نے کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کی ہیں، کس طرح سے رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے۔ اگر والدین چاہتے تو اسی ٹائم پہ گلا دبا دیتے، اگر والدین چاہتے تو وہ اس کو بھوکا اور پیاسا مار دیتے، اگر چاہتے تو اس کو کپڑا نہ پہناتے، اگر چاہتے تو اس کو بولنا نہ سکھاتے، چاہتے تو چلنا نہ سکھاتے، چاہتے تو تعلیم نہ دیتے، چاہتے تو اس کو ڈگریوں سے مارا مال نہ کرتے، لیکن سب کچھ اپنے خون پسینے کی کمائی لگا کر، اپنے بازو کی طاقت ختم کر کے، اپنی اولاد کی بازیوں میں طاقت بھری، اپنے جسم کو کھپا کر اپنی اولاد کو صحت اور تندرست بنایا، اور اپنی بینائی کو کھو کر اپنی اولاد کی آنکھوں میں بینائی بھری، اپنے دماغ کو کمزور کر کر اپنی اولاد کے اندر دماغ کو مضبوط بنایا، اپنے جسم کو بالکل ملیامیٹ کر کے، بالکل ختم کر کے اپنی اولاد کو اس لائق بنایا کہ وہ صحت مند اور تندرست ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بعد میں میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ انسان سوچے تو صحیح، اگر آج ہمارے والدین کی آنکھیں اندر دھس گئیں، قدم لڑکھڑا رہے ہیں چلتے ہوئے، بات نہیں کر پاتے، ہچکچا رہے ہیں، کمائی نہیں کر سکتے، تو میرے بھائیوں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، یہاں تک پہنچے کس کی وجہ سے؟ اپنی اولاد کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنی بینائی کھو کے اولاد کو دی، سب کچھ مال اور دولت قربان کر دیا، اپنے جسم تک کو قربان کر دیا، اور آج جب والدین اتنی تربیت کرنے کے بعد بچہ جوان ہوتا ہے تو پھر یہ کہتا نظر آتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے میرے لیے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے۔ والدین کے دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں نے پڑھی، فرمایا ہمیں جنتوں کا وناروں کے، والدین ہی تمہاری جنت ہیں اور والدین ہی تمہارے لیے جہنم ہیں۔ تو اس کی خدمت کر کے، اس کے عزت اور احترام کو باقی رکھ، اور اس کی اچھائی طریقے سے خدمت کر کے تو اگر چاہے تو اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، اور تو اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم کا بھی مستحق بنا سکتا ہے۔ آپ اکابرین کے اور اولیاء کرام کی تعریف کو کھنگال کر دیکھ لیں، جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، چاہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اکابرین وہ ہیں کہ اگر آپ ان کی سوانح حیات کو دیکھیں گے، ان کی زندگیوں کو کھنگال کر دیکھیں گے، تو میرے بھائیوں، ان کی تربیت میں، ان کی پرورش میں، ان کو کامیاب اور با کمال بنانے میں ان کی ماں کا کردار تمہیں روز روشن کی طرح عیاں بالکل نظر آئے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سوانح حیات میں لکھا ہے
بزرگان دین نے کہ جب انہوں نے بنگال کا سفر کیا ہے، حضرت خواجہ اجمیری نے، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جب بنگال کا سفر کیا ہے تو راستے میں 7 لاکھ غیر مسلم نے اسلام قبول کیا ان کے ہاتھ پر۔ 7 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، اور فرماتے ہیں کہ 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت توبہ کی ہے، یعنی میں اب گناہوں سے باز رہوں گا اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر آتے ہیں تو بہت ہی خوش مخرہ رہتے ہیں، اور آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت، چہرے پر مسکراہٹ۔ والدہ نے سوال کر لیا کہ بیٹے آج کیا بات ہے، عجیب سی رونق ہے چہرے پر۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہنے لگے، اماں جان میں خوش کیوں نہ ہوں، میں جب وہاں گیا تھا، بنگال کے سفر پر تھا، تو اتنے 7 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور 70 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں خوش کیوں نہ ہوں۔ تو ان کی والدہ نے کہا بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں۔ والدہ نے کہا کہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال تو میرا ہے۔ خواجہ صاحب کہنے لگے کیا مطلب، آپ کا کمال کیسا ہے؟ تو والدہ کہنے لگی کہ بیٹے جب تم چھوٹے تھے، جب تم پیدا ہوئے، اور میں نے جتنا وقت بھی تمہیں دودھ پلایا، کبھی بھی میں نے سفر میں، حضر میں، جنگل میں، رات کی تنہائیوں میں یا دن کی روشنی میں، کبھی بھی میں سختی ہو، سردی ہو یا گرمی، کبھی بھی میں نے بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا، کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ آج اسی کا یہ ثمرہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ اندازہ لگائیے کیا مقام اللہ رب العزت نے والدین کی خدمت سے نوازا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں آتا ہے، ان کی والدہ کے اوپر بھی اس طرح کے حالات آئے کہ کبھی کبھی فاقہ ہو جاتا تھا گھر میں، کبھی کبھی فاقہ ہو جاتا تھا۔ تو جب فاقہ ہو جاتا تھا تو نظام الدین سے کہتی تھی بیٹے آج ہم اللہ رب العزت کے مہمان ہیں۔ جب تک روزی ہوا کرتی تھی، جب تک شوق سے کھایا کرتے تھے، پکا کر کھایا کرتے تھے، کوئی دقت نہیں، خوب خیرات صدقات کیا کرتے تھے، اور بیٹے کے ہاتھ سے خیرات صدقات کیا کروایا کرتی تھی والدہ۔ لیکن جس دن ختم ہو جایا کرتا تھا اور مصلی بچھا کر اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتی تھی، اور پھر اپنے بچے سے نظام الدین سے کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ رب العزت کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ رب العزت کے مہمان ہیں۔ اس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی ہے، وہ بچہ اس مہمان نوازی کو برداشت کرتے ہوئے بھوک اور پیاس میں تڑپ کر اس طرح سے اللہ رب العزت نے اندر سے اس کو تیار کیا کہ وہ ولایت کے مقام تک پہنچ گئے۔ آج دنیا نظام الدین اولیاء کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، سب نے ان کا نام سنا ہوگا، ہے نا، صحابی تو نہیں ہے لیکن تابعین میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے اندر موجود تھے، لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ان کو اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں چلے جائیں اور صحابیت کا وہ لقب پالیں، اتنا بھی وقت نہیں ملا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی یمن کی طرف رخ کر کے کہتے تھے کہ مجھے یمن سے میرے ایک بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، میرے ایک بھائی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ یہ سب کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ اس شخص سے اتنی محبت فرماتے ہیں تو وہ شخص آ کیوں نہیں جاتا آپ سے ملاقات کے لیے، وہ شخص آ کیوں نہیں جاتا آپ سے ملاقات کے لیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ایک والدہ ہے، نابینا ہے، بہت کمزور ہے، وہ اپنی والدہ کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ اس کو وقت ہی نہیں ہے کہیں جانے کا، ہمیشہ اپنی والدہ کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے
اس کو والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ مستجاب الدعوات بنا دیا کہ وہ جب بھی اللہ رب العزت کے دربار میں اور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے. اور فرمایا اللہ کے نبی نے، اے عمر میرے بعد تم ایک شخص کو، اس شخص کو تم پاؤ گے، وہ آئے گا یہاں اور تم اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا، اس شخص سے میری امت کے لیے دعا کرانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونک گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود. کہنے لگے اللہ کے نبی اے علی آپ بھی ان سے دعا کرانا اور ان کو تلاش کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بعد 10 سال تک خلافت کے مقام پر رہے اور ہر سال حج کیا کرتے تھے، ہر سال اس شخص کو تلاش کیا کرتے تھے، اس شخص کو اویس قرنی، اس کو تلاش کیا کرتے تھے، نہیں ملا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام حاجیوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ سارے کھڑے ہو جائیں، سارے کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد کہا صرف یمن والے کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں. پھر کہا کہ یمن والوں میں بھی جو قبیلہ قرن سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں. صرف ایک شخص کھڑا رہا، باقی سب بیٹھے. ایک شخص کھڑا رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا آپ کہاں سے ہیں؟ کہ میں قرن سے ہوں، قرن قبیلے سے. کہ آپ قرنی ہیں؟ کہ جی ہاں. کیا آپ اویس کو جانتے ہیں؟ کہ ہاں بالکل جانتا ہوں، بالکل جانتا ہوں، وہ میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے. کیا فرمایا؟ میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے. فرمایا آج کل ہے کہاں وہ اویس، ہے کہاں؟ فرمایا عرفات کی طرف، عرفات کی طرف وہ اونٹوں کو چرانے کے لیے گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عرفات کے میدان کی طرف گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور چاروں طرف اونٹ چر رہے ہیں، چاروں طرف اونٹ چر رہے ہیں. جب پہنچے انتظار کرنے لگے کہ اویس قرنی کی نماز ختم ہو، ملاقات کریں گے. حضرت اویس قرنی نے جب محسوس کیا کہ 2 شخص آ کر بیٹھ گئے تو اپنی نماز کو مختصر کیا. نماز کے بعد ملاقات کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے تو سارے ہی بندے، آپ کے والدین نے آپ کا نام کیا رکھا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اویس قرنی نے کہا آپ ہیں کون، آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں اور میں علی بن ابی طالب. تو فوراً وہ چوک گئے اور تھر تھرانے لگے اویس قرنی کہ امیر المؤمنین مجھے جو ہے معاف کر دیجئے، مجھے گستاخی ہو گئی، میں پہلی مرتبہ حج پر آیا ہوں، میں آپ کو پہچانتا نہیں، میں نے اس طرح کے سوالات آپ سے کر بیٹھا. فرمایا کوئی بات نہیں، آپ ہاتھ اٹھائیے اور ہمارے لیے دعا کیجئے. اویس قرنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پریشان ہیں. کہنے لگے آپ امیر المؤمنین، آپ آقا اور میں غلام ہو کر آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا ہاں دعا کرو، کیونکہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں مجھے یہ بتلایا، ہمیں یہ بتلایا کہ تم اویس سے میری امت کے لیے، میرے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرانا، کیونکہ ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ کبھی اللہ رب العزت ان کی دعا کو رد نہیں فرماتی. حضرت اویس قرنی کہتے ہیں کہ جب آخرت میں وہ جائیں گے جنت کی طرف، جنتی اور بھی بہت سارے ہوں گے، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اعلان ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ سارے جنت میں داخل ہو جائیں اور اویس کو روک لیا جائے. اویس قرنی رک جائیں گے پریشان کہ بھئی میں اچھا خاصے جنت میں جا رہا ہوں، جنت میں مجھے دروازے پہ روک لیا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ذرا ایک نظر پیچھے ڈالو. پیچھے دیکھیں گے کہ لاکھوں اربوں کھربوں لوگ جہنم کی طرف جانے کے لیے تیار ہوں گے، اور اللہ رب العزت اویس قرنی سے یہ فرمائیں گے کہ اویس قرنی تیری ایک ادا، ایک نیکی، ایک عمل والدین کی خدمت والا مجھے اتنا پسند آیا ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں. آج میں اس خوشی کے نتیجے میں تجھے یہ اتنا اختیار دیتا ہوں کہ آج جہاں جس پہ تو انگلی ڈالتا جائے گا، جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا، سب کو میں جنت کے اندر داخل کر دوں. اتنا بڑا مقام اویس قرنی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا.